عوام میں خوش آمدید. میں ہوں مرتضیٰ سولنگی. آج میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں تجزیہ کار اور مصنف زیغم خان. لیکن میرے ساتھ اس وقت فون لائن پر ممتاز قانون دان، سابق ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور نیب کے سابق اہم شاہ خاور صاحب موجود ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب، یہ تھوڑی دیر پہلے ایک اہم خبر ہمارے سامنے آئی ہے احتساب عدالت کی طرف سے، جس میں میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف کو حاضری سے اچانک استثناء بھی مل گیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تینوں جو ریفرنسز ہیں اب ان کا فیصلہ اکٹھے ساتھ آنا ہے. تو اس کو ہم کیا سمجھیں؟ یہ کوئی ان کو بہت بڑا ریلیف ملا ہے اس لیے کہ پہلے کئی دفعہ ان کی جو استثناء کی درخواستیں تھیں، ان کی جو بیگم کلثوم صاحبہ کی طبیعت کی ناسازی کے حوالے سے تمام تر چیزوں کے باوجود وہ مسترد ہو رہی تھی. تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ اس سے ان کو کوئی ریلیف ملے گا، کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا اس کا مطلب ہے؟ دیکھیے سولنگی صاحب، بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری ریلیف یا فیور ہے. ضابطہ فوجداری جو ہے اس میں باقاعدہ ایک دفعہ ہے 540A. وہ یہ پرووائڈ کرتی ہے کہ کن صورتوں میں جو کسی بھی کرمنل کیس کا ٹرائل جو ہے وہ ملزم کی غیر موجودگی میں ہو سکتا ہے. اور یہی میرا خیال ہے کہ یہ جو سیکشن ہے جس کا اطلاق نیب آرڈیننس میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ نیب آرڈیننس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ نیب آرڈیننس کسی ضابطے کے بارے میں یا طریقہ کار کے بارے میں خاموش ہے تو اس میں ضابطہ فوجداری 1898 جو ہے وہ اپلائی کرے گا. جی. تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ایک درخواست جو تھی ایسی ہی جو کہ حاضری سے استثناء کی درخواست اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے خارج کی تھی، جس کو چیلنج کیا تھا میاں نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی نے ہائی کورٹ میں. اور ہائی کورٹ اسلام آباد کے ایک ڈویژن بینچ نے اس کو سیٹیفائیڈ کر کے دوبارہ واپس بھیج دیا تھا کہ آپ اس کو دوبارہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ اپنا دوبارہ فیصلہ صادر کرے. اور وہ فیصلہ آج آ گیا ہے. اور اس میں میرا خیال میں کوئی حیرت والی بات نہیں ہے، کیونکہ جب ایک ضابطہ فوجداری خود پرووائڈ کرتا ہے کہ کسی ایسی صورت میں کہ جس میں 2 یا 2 سے زیادہ ملزمان ہو، اگر وہ کوئی ایسی واضح وجہ جو ہے بیان کریں اور ثابت کریں کہ ان کا کورٹ میں پیش ہونا ٹرائل کے دوران وہ دے آر انکیپیبل ٹو بی اویلیبل ایٹ دی ٹرائل، تو اس پہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ پروسیکیوٹر کو نوٹس دینے کے بعد اس میں ریزن ریکارڈ کرنے کے بعد ایسی ایگزمپشن دے سکتی ہے. اور ایسی صورت میں جو ان کا پلیڈر ان کی طرف سے پیش ہوگا اور کسی بھی سٹیج پہ اگر کورٹ یہ سمجھے کہ ان کی حاضری ضروری ہے تو وہ دوبارہ ان کو طلب بھی کر سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ضابطہ فوجداری کی ایک دفعہ ہے جس کو انووک کرتے ہوئے یہ آرڈر پاس ہوا ہے. اور اس پہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے بہت ساری ججمنٹس ہیں جنہوں نے یہ ہولڈ کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسی جائز وجہ بتائی جائے تو ملزمان کو یہ جو فائدہ حاصل ہے قانون کا وہ ضرور ایکسٹینڈ کرنا چاہیے. شاہ خاور صاحب، یہ ایسے وقت میں ہوا ہے کہ اس سے پہلے نیب نے ایک درخواست کی تھی کہ ان دونوں کے نام، بلکہ کیپٹن صفدر بھی ECL پر ڈالے جائیں. تو وہ کام تو ہوا نہیں. اب استثناء ان کو مل گیا ہے. تو پچھلی دفعہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ قبلہ جناب عمران خان نے کہا تھا جب یہ لندن گئے تھے 2-3 روز کے لیے، تو اس پر اعتراض کیا تھا کہ جی یہ عدالت کو اور ان کو نہیں جانے اجازت نہیں دینی چاہیے تھی کہ یہ جائیں. جی. اب ان کو یہ استثناء بھی مل گیا ہے حاضری سے، نام ان کے ECL پہ نہیں ہے، اور یہ بات بھی آ گئی ہے کہ تینوں ریفرنسز کا فیصلہ ساتھ آنا ہے. تو یہ آپ کو، جس کو آپ قانون دان حضرات کہتے ہیں، بادی النظر میں ان کو ایک طرح کا ریلیف نہیں نظر آتا آپ کو؟
देखिए, मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान साहब या उनके मुखालिफिन जो इस बात पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे हैं, और जैसे आपने भी फरमाया कि नैब ने भी रिकमेंड किया है वजारत दाखिला को कि इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए, तो चूंकि ये जाहिर है कि उनकी अपनी हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट उनकी अपनी है, तो उसमें इस बात का तो इम्कान कम था कि उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए। लेकिन ये जो ट्रायल है ये चलता रहेगा। उनकी एग्जेम्पशन हो भी गई है तो ये ट्रायल कंप्लीट होगा, उसमें जो भी फेट होगा इस मुकदमे का, उसमें ये बरी भी हो सकते हैं, उसमें सजाएं भी हो सकती हैं। हर दो सूरत में जो फैसला है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का वो आना है, और वो तमाम जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो मुकम्मल होने के बाद इवन जो मुल्ज़मान की जो शहादत सफाई है उसका भी उनको पूरा मौका दिया जाएगा, उनको अपने डिफेंस का मौका दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल में इसको हम इस नज़र से न देखें कि ये इस मौके पर कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है, क्योंकि ये पहले अदालत ये ऐसी दरखास्त खारिज कर चुकी थी जिसको चैलेंज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को सेटिस्फाइड करते हुए दोबारा भेजा कि आप इनकी रीजंस देखने के बाद इस पर फैसला करें। तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक ये भी है कि अदालत ने उसमें सफिशिएंट रीजंस भी देनी है। अभी देखना ये है कि वो क्या रीजंस हैं जिसके तहत जो है अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त उन्होंने कबूल कर ली। शाह खबर साहब, अगर मुख्तसरन बता सके कि ऐसा तो नहीं है कि बकौल कुछ लोगों के कि ये एक तरह से इस फैसले के बाद एक पतली गली मिलती है नवाज शरीफ और मरियम को कि अगर वो चले जाएं और वापस ना आएं तो भी ठीक है? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमारे खदशात हो सकते हैं, हमारे ज़हनी इख्तरा हो सकती है। ऐसे कई मौके ऐसे आए, आपने देखा होगा कि वो अदालत से इजाज़त लेकर भी नवाज शरीफ साहब भी और मरियम नवाज साहिबा वो कई दफ़ा मुल्क से बाहर जा चुके हैं और अपने टाइम फ्रेम में वापस भी आए हैं। दुरुस्त। अगर वो वापस नहीं आएंगे तो उसकी भी इम्प्लीकेशंस होगी, ये भी उनके मद्देनजर होगा कि उनके उसके पॉलिटिकल बहुत ज्यादा उसके इम्पैक्ट हो सकते हैं अगर ये जाके और वापस ना आए। मेरा ख्याल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो अपनी मुख्तलिफ तकारीर में और बयानात में इस बात का इजहार कर चुके हैं कि वो हर सूरत में इस ट्रायल को फेस करेंगे और हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार है। मेरा ख्याल है कि इस पे इस तरह का खदशे का इजहार करना इस स्टेज पे मुनासिब नहीं। शाह खबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं ज़ैगम खान साहब, और मेरे ख़्याल में लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब। मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब, ये पहले तो जो ताज़ा तरीन ख़बर है कि मियां नवाज शरीफ और उनकी साहिबजादी मरियम नवाज शरीफ को इस्तिस्ना मिला है हाज़िरी से, और ये भी कहा गया है कि तीनों जो रेफरेंसेस हैं नैब के, उनमें तीनों का फ़ैसला इकट्ठे आना है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये एक तरह से रास्ता मिला है नवाज शरीफ और मरियम को कि अगर वो जाएं और वापस ना आना चाहें तो वो ठहर जाएं। देखिए, मैं नहीं समझता सोलंकी साहब कि कोई ऐसा हो सकता है। अभी तक तो जो मियां नवाज शरीफ का मौक़िफ़ रहा है, वो जो बार बार कहते रहे हैं, उससे ये तो तासर मिलता है कि वो शायद बाहर जाना पसंद नहीं करेंगे और बाहर ज़्यादा देर क़याम नहीं करेंगे। अलबत्ता ये हो सकता है कि अगर जैसा कि उनकी हाज़िरी से इस्तिस्ना है तो उनका जब केस का फ़ैसला सुनाया जाए तो वो अदालत के अंदर मौजूद नहीं होंगे। इस लिहाज से अगर उन्हें सज़ा भी होती है तो वो चूँकि अदालत के अंदर मौजूद नहीं होंगे, बाहर होंगे, तो इस हवाले से भी ये हो सकता है कि उनकी फ़ौरी गिरफ़्तारी भी अमल में नहीं लाई जा सकती, क्योंकि अगर अदालत में मौजूद होंगे तो गिरफ़्तार करना पड़ेगा, और अगर अदालत में मौजूद नहीं होंगे तो उसके फ़ैसले के नतीजे में फिर उन्हें बाद में गिरफ़्तारी हो सकती है, या जहाँ वो क़याम पज़ीर हों उसको सब जेल भी करार दिया जा सकता है गिरफ़्तारी के बाद। तो मैं समझता हूँ कि शायद अभी ऐसी सूरत हाल दिखाई नहीं देती कि वो इस वक्त जिस नैज पे पहुँचे हुए हैं, जो मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, वो इसका फ़ायदा उठाते हुए बैरून मुल्क जाकर बैठ जाएं और वापस ना आने की सोचें। ज़ैगम खान, आपने नवाज शरीफ साहब की जो हालिया सियासत है उसको करीब से देखा है, तो ये जो नई आज एक खिड़की खुली है
نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ، اس پر ان کا کیا ہوگا رد عمل آپ کے خیال میں؟ وہ کیا کریں گے؟ میری رائے میں تو اس کا وہ اس طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کریں گے جو ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ وہ اس کو بھاگنے کے لیے استعمال کریں. لیکن میں آپ کی توجہ ایک اور پاسیبلٹی کی طرف دلانا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں پبلک اوپینین سب کے لیے بہت اہم ہو گئی ہے. عدلیہ کے لیے بھی اہم ہو گئی ہے، نیب کے لیے بھی اہم ہو گئی ہے. تو اس وقت ایک پبلک اوپینین کا بھی مسئلہ آ رہا ہے کہ محترمہ کلثوم نواز اپنی زندگی کی ایک جنگ لڑ رہی ہیں اور ان کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور وہ صرف نواز شریف کی بیگم نہیں ہیں، ان کی اپنی ایک تاریخی بیک گراؤنڈ بھی ہے، سیاسی جدوجہد بھی ہے، ان کا اپنا ایک ذاتی بھی احترام ہے، اور وہ پارلیمنٹیرین بھی ہیں. بالکل. تو جس طریقے سے ابھی پچھلے چند ماہ میں ان دونوں کو، نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز کو، روکا گیا ہے لندن جانے سے اور کلثوم نواز کو ملنے سے، اس کے نتیجے میں پبلک اوپینین پر کچھ نہ کچھ اثر تو پڑا ہوگا. اس کا سیاسی فائدہ ملا ہے. اور اسی حالات میں اگر خدا نخواستہ اگر ان کو کچھ سانحہ ہو جاتا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا بیک لیش ہو سکتا ہے اور اس کا اثر پڑے گا. ایک تو میرا خیال ہے یہ بات ہے. دوسرا، اسی میں جو فائدہ نواز شریف کے مخالفوں کے لیے نکل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہاں موجود ہونے کی بجائے یہ جو وقت ہے، جو سیاسی لحاظ سے بہت اہم وقت ہے، اور وہ عوام کے اندر موجود ہیں، ہر روز بول رہے ہیں، جلسے بھی کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، تو اس وقت میں وہ لندن جا کر کم از کم اپنا وقت یہاں سے تو چلے جائیں، آف ہو جائیں، اور لندن میں اپنی بیگم جن کی صحت کے یہ حالات ہیں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت صرف کریں. میرے خیال میں وہ سیاسی طور پر ایک نقصان نواز شریف کو جو فوری طور پہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں یہ دونوں، اور وہاں پہ وقت زیادہ صرف کریں. لیکن آج جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس سے تو یہ بالکل بھی نہیں لگتا کہ جی ان کے لہجے میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، ان کے موقف میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے. تو وہ تو زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، وہ تو وہیں پہ کھڑے. جی بالکل، کیونکہ بہت سے لگتا ہے ہمیں جو ان کو مواقع ملے تھے وہ انہوں نے استعمال نہیں کیے، اور انہوں نے جو ایک نیریٹو نواز شریف نے سیٹ کیا تھا اس نیریٹو پر وہ ڈٹے رہے، اور اس نیریٹو پر ڈٹے رہنے کے اثرات بھی اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ابھی ہم اگر لاہور کے جلسے پر گفتگو کریں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ عمران صاحب اپنے نیریٹو کو چھوڑ کے کس طرح بھاگ گئے ہیں. وہ بھی اس بات کی ہی وجہ ہے کہ نواز شریف جو ایک نیا نیریٹو لائے، اور اس کے نتیجے میں عمران خان کے نیریٹو پر جو اثر پڑا ہے تو اس کا بھی جو سیاست پر اثر ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں. ہم ایک مختصر وقفہ لیں گے. وقفے جب ہم آئیں گے تو یہ جو جلسوں کی بہار کل ہم نے دیکھی اتوار کے دن، اور جو نیا سیاسی ماحول بن رہا ہے، عمران خان صاحب نے کل کیا کر دکھایا لاہور میں. بلاول بھٹو زرداری وہ بھی جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں. کل انہوں نے ایم کیو ایم کے سابق گڑھ میں جا کر ایک جلسے سے خطاب کیا، اور چھوٹی بڑی پارٹیاں بھی اسی طرح کی سرگرمی کر رہے ہیں. تو ماحول کیا ہے الیکشن کا، اس پر ہم بات کریں گے ایک وقت کے بعد. عوام میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقفے سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا اس جلسوں کی بہار کا جو کل ہم نے دیکھا. کل عمران خان صاحب نے ایک بڑے جلسے سے خطاب کیا مینار پاکستان پر. تو یہ کیونکہ سارا معاملہ لاہور میں ہوا، تو ملک صاحب آپ ذرا بتائیں کہ کیسا تھا کل جلسہ؟ سولنگی صاحب، جلسہ اچھا تھا، آپ اسے ایک کامیاب جلسہ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں موسم بھی لاہور میں گرم ہے، اور اس گرم موسم میں اگر اتنا اچھا اگر جلسہ ہو جاتا ہے تو اسے ایک کامیاب پولیٹیکل شو کہا جا سکتا ہے. البتہ جس انداز سے پورٹرے کیا گیا کہ تمام جلسوں کی ماں اور سب سے بڑا جلسہ پاکستان کی تاریخ کا، میرے خیال میں یہ ساری سیاسی جماعتیں ایسی ایگزیجریشن کرتی ہیں کہ جب بھی کوئی وہ اچھا جلسہ کر لیں تو اس کو وہ کمپیئر کرنا شروع کرتی ہیں پاکستان کے تمام بڑے جلسوں کے ساتھ، اور پھر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شاید ان کا جلسہ سب سے بڑا جلسہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکل جو ہے ایک بیان بازی تو ہو سکتی ہے، لیکن اچھا جلسہ تھا، آپ اسے ایک کامیاب جلسہ ضرور کہہ سکتے ہیں.
لیکن خان صاحب نے خود بھی اور ان کے بہت سے رہنماؤں نے یہ فرمایا تھا کہ کوئی 10 لاکھ کے قریب لوگ جمع ہوں گے، تو اتنے ہی لوگ تھے؟ 10 لاکھ تو میرے خیال میں خان صاحب کو بھی آئیڈیا ہے کہ 10 لاکھ لوگ کتنے ہوتے ہیں۔ 10 لاکھ کا اگر مجمع وہ لاہور میں لانے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر میرے خیال میں اگلے انتخابات کرانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو قوم نے اس کا مطلب ہے فیصلہ دے دیا اور وہ گھر بیٹھے بیٹھے تمام جو ہے نشستیں جیت سکتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ وہ بہت لاکھوں کا مجمع تھا ایسا نہیں ہے سولنگی صاحب، لیکن ایک اچھا مجمع تھا، کراؤڈ پورے پاکستان سے لایا گیا، اور اگر آپ اس کو تنقیدی نگاہ سے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور جہاں پہ یہ جلسہ ہوا وہاں لاہور کی پارٹیسپیشن اتنی نہیں تھی جتنی وہ توقع کر رہے تھے، یعنی کم پارٹیسپیشن تھی لاہور کی، کے پی کے سے اچھی پارٹیسپیشن تھی، انٹیریئر پنجاب میں اور پنجاب میں جتنے بھی ان کے ٹکٹ ہولڈرز تھے اور ٹکٹ کے جو امیدواران ایون ہیں وہ سب جو ہے وہ اپنے اپنے لوگ لے کے آئے تھے، اور اس لحاظ سے پورے پاکستان سے اگر گیدرنگ کر کے اگر آپ ایک اچھا مجمع لگا لیتے ہیں مینار پاکستان میں تو اچھا پولیٹیکل شو ہے، ان کو سپورٹ ملتی ہے، کارکن موٹیویٹ ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے انہیں آپ کامیاب کہہ سکتے ہیں۔ لیکن لاکھوں کا جلسہ کہنا میرے خیال میں خان صاحب کو باقی لوگوں کو خود بھی اندازہ ہے، لیکن ہمارے یہاں سیاست چلتی ہی ایسے ہے کہ اسٹیج پہ کھڑے ہوئے شخص کو اپنے سامنے 10 لاکھ سے کم لوگ نظر دکھائی نہیں دیتے۔ اگر موازنہ کریں اکتوبر 2011 کا جو جلسہ تھا عمران خان کا، تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں، ایک تو اگر تعداد کے لحاظ سے میں بات کروں سولنگی صاحب تو تعداد 2011 میں بہرحال اس جلسے سے زیادہ تھی، اچھا اس کو ٹچ نہیں کر سکے۔ البتہ یہ کہنا کہ یہ اس جلسے کے اندر جو لوگ لائے گئے تھے ان کی تعداد زیادہ تھی اور جو لوگ خود آئے ان کی تعداد کم تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 2011 کا جلسہ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہاں لوگ خود گئے تھے بڑی تعداد کے اندر، لاہور سے لوگ بھی زیادہ تعداد میں نکلے تھے، اور اگر آپ نے اس روز لاہور کی سڑکوں سے لوگوں کو نظر آتا تھا کہ لوگ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ جلسے کی طرف رواں دواں ہیں اور وہاں جا رہے ہیں۔ اس بار شاید ایسا نہیں دیکھا گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بار سارے پاکستان سے لوگوں کو خود لایا گیا، ان کو ٹرانسپورٹ دی گئی ہے، جو ان کے کینڈیڈیٹس تھے اور جو ٹکٹ کے امیدواران ہیں وہ بھی ٹرانسپورٹ دے کے لوگوں کو لے کے آئے تھے۔ 2011 میں یہ بڑا فرق ہے اور 2018 کے جلسے میں کہ اس وقت لوگوں کی جو موٹیویشن تھی جلسے میں خود آنے کی وہ بہت زیادہ تھی، اس بار شاید لوگ خود لائے گئے ہیں، اور اس بار کے پی کے جو ان کے اپنے ایم این ایز ہیں، جو ان کے صوبائی وزراء ہیں، وہ بھی بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کے آئے ہیں، تو اس لیے اس کے ساتھ کمپیریزن بنتا نہیں اس جلسے کا۔ لیغم خان، یہ تو ان کا نقطہ عروج ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اب الیکشن میں زیادہ عرصہ نہیں رہا، اور اب ایسے وقت میں جب سینٹ میں بھی ان کی نمائندگی ہے، قومی اسمبلی میں بھی ان کی نمائندگی ہے، ایک صوبے میں حکومت ہے، تو ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کل کا جو ان کا جلسہ ہے وہ 2011 سے بھی کم تھا، تو یہ اس سے پریشان ہونا چاہیے عمران خان کو؟ میرے خیال میں پہلے ذرا ایک نظر ان کی اس کامیابی کو دیکھ لیں۔ میں تو ہر جلسے پر جو بھی سیاسی جماعت جلسہ کرے، متفق ہوں یا نہیں ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے ڈیموکریٹک ایکٹیویٹی، جمہوری جدوجہد۔ دیکھیے 2011 سے اور 2018 تک ایک 7 سال میں میرے خیال میں اس جلسے اور اس جلسے کے درمیان میں عمران خان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ اپنے حمایتیوں کو اپنے ساتھ رکھنے میں کامیاب رہے ہیں۔ 2011 میں جن لوگوں کو انہوں نے اپنی طرف متوجہ کیا تھا ان کو چھوڑ کر نہیں گئے، کوئی فلوک ثابت نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا کہ ایک الیکشن میں ایک طرح جھاگ کی طرح وہ ابھریں اور پھر بیٹھ جائیں۔ یہ تو ان کی کامیابی ہے، اور میرے خیال میں صرف نمبرز کی بات نہیں ہے، کوئی بھی جماعت جو لوگوں کو موبلائز کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، 30,000 40,000 20,000 یہ بہت بڑی بات ہے آج کے دور میں، جب سب لوگ میڈیا کے سامنے تقریریں سننا پسند کرتے ہیں، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر لوگوں کو باہر لے آنا، یہ ان کی بہرحال ایک کامیابی ہے۔ لیکن ناکامی کیا ہے؟ ناکامی ان کی یہ ہے کہ جہاں سے انہوں نے 2011 کا سفر شروع کیا تھا آج بھی وہ وہیں پر کھڑے ہیں۔ 2013 میں جو ان کا ووٹ بینک تھا، آج بھی اس سے آگے آنے کا ہمارے پاس کوئی آبجیکٹو ثبوت نہیں ہے، کوئی اوپینین پول، سائنٹیفک اوپینین پول ہمیں نہیں بتا رہا۔ اور جو اس درمیان میں جو پول آیا ہے جی اس میں نون لیگ کی ان پر ڈبل ڈیجٹ لیڈ ہے، ڈبل ڈیجٹ، تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف نے جو 2013 میں جو اپنی 17 سے 33% پہ گئے تھے وہ وہیں پہ کھڑے ہیں۔
اور عمران خان صاحب بھی وہیں پہ کھڑے ہیں. پیپلز پارٹی شاید تھوڑی سی پیچھے چلی گئی ہے. تو موبلائز کرنے کی حد تک تو ان کی جو ہے وہ کامیابی ہے. میرے خیال میں ایک اور جو سیٹ بیک آپ کو نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے کہ جو نیریٹو وہ لے کر چلے تھے 1990 کی دہائی میں, صحیح, پہلی بار انہوں نے اب آ کر اس نیریٹو کو خدا حافظ کہا ہے. اچھا, یہ ان کے لیے ایک چیلنج کا ایلیمنٹ ہے, خطرے کا ایلیمنٹ ہے کہ کوئی چیز تھی جس نے ان کو اس بات سے خوفزدہ کیا کہ اب وہ پرانا نیریٹو نہیں چل سکتا, اور شاید اس نیریٹو کی وجہ سے ان کے ووٹ بینک نہیں بڑھ رہے تھے. تو نیریٹو بھی وہ نیا لائے ہیں اور نئی کلاس کو, ورکنگ کلاس کو بھی انہوں نے اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے. اب اگر ان کے 11 پوائنٹ آپ دیکھیں تو ان کا جو پرانا ٹرانسپیرنسی کا, کرپشن کے خلاف جو نیریٹو پیچھے چلا گیا, اس کے صرف 2 پوائنٹس آپ کو چوتھے نمبر پہ کرپشن اور 10ویں نمبر پہ پولیس اور جسٹس سسٹم کی بات نظر آتی ہے جو پہلے تھا. ملک صاحب, اگر آپ مختصراً ان کی جو کل کی تقریر ہے اس کا جائزہ لینا چاہیں تو کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں سولنگی صاحب, سب سے بڑی ان کو جو تنقید کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کہیں آپ کی خارجہ پالیسی, کیونکہ یہ انتخابی منشور آلموسٹ وہ اس کا اعلان کر رہے تھے, اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ تنقید کا سامنا ہے ان کو وہ یہ ہے کہ جو کے پی کے اندر ان جو نکات انہوں نے یہاں بیان کیے ہیں کہ یہ وہ کرنا چاہیں گے, کیا کے پی کے اندر ہیلتھ کے حوالے سے یا باقی چیزوں کے حوالے سے جس چیزوں کی بات کر رہے ہیں, کیا ان کا وہ آغاز وہاں کر پائے ہیں یا نہیں کر پائے. تو یہ سب سے اہم سوال تھا جو لاہور میں جب ان کی تقریر ہوئی تو اس پہ جو کرٹیسزم سامنے آ رہا تھا وہ یہی آ رہا تھا کہ اس میں سے بہت سے ایسے نکات ہیں جن پہ کم از کم کے پی کے اندر آغاز کیا جا سکتا تھا یا کچھ چیزیں مکمل کی جا سکتی تھی, لیکن اس میں بھی وہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اس پہ سوال اٹھ رہے ہیں. اور دوسرا یہ جو تقریر کے اندر انہوں نے ٹوٹل فوکس رکھا, جیسا کہ ابھی بات بھی جگم صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ کرپشن ان کا ایک پورا نیریٹو تھا, اس کو بھی شاید اس انداز سے انہوں نے جو ہے اس میں ایڈریس نہیں کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں مجموعی طور پہ تو یہ نکات جو سارے انتخابی منشور کے ہو سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک صوبے کی حکومت ملنے کے بعد اب ان کو اس سے آگے کہیں بات کرنی چاہیے تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کے پی کے اندر یہ چیزیں کر چکا ہوں, اب میں پورے ملک کے اندر ان چیزوں کو مزید امپلیمنٹ ہم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں اس میں تھیں جو لوگوں نے محسوس کی کہ اس میں اس کی کمی پائی جاتی تھی. صحیح, ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. عوام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں سیاسی جلسوں کی. کل عمران خان نے ایک بڑے جلسے سے خطاب کیا لاہور میں, اور کل کراچی میں بھی بلاول بھٹو زرداری نے ایک اہم جلسے سے خطاب کیا. میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا زیغم خان. جو کل کا جو جلسہ تھا اس میں عمران خان کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں ملک صاحب, نصر اللہ ملک صاحب, ان کے تقریر کے حوالے سے کیا اور اہم باتیں آپ کے سامنے ہیں یا آپ کا جو؟ جی بالکل. دیکھیے میرے خیال میں ایک تو یہ الیکشن کی ان کی جو ری برانڈنگ تھی اور نیا نیریٹو تھا, اور نیریٹو تھا 2 نہیں 1 پاکستان, جو انہوں نے اکنامک انداز میں ڈیفائن کیا, اور 11 پوائنٹ اپنے منشور دیے. اور ان کی سپیچ ایک پرائم منسٹر کی سپیچ تھی. ان کو اس طرح سے آئے تھے جس طرح وہ پہلے سے تیار ہو کر آئے ہیں, قومی ترانہ بجایا گیا کہ میں اپنی زندگی کے اہم ترین تقریر کر رہے ہیں. پھر سپیچ کے درمیان میں جو میوزیکل انٹرپشنز پہلے آتی تھی وہ نہیں آئیں, اور انہوں نے بڑی ایک دستاویزی فلم, دستاویزی فلمیں ان کی اپنی ہی عظمت کے بارے میں وہ چلتی رہیں, کیونکہ اپنا ان کا جو برانڈ ہے وہ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی میں بھی امپورٹنٹ ہے. اور ایک بہت ہی طویل انہوں نے تاریخ سے اور معاشیات اور بہت سے جو ایک علمی موضوعات تھے ان کو وہ انہوں نے چھیڑا اور اس پر گئے. لیکن ایک لحاظ سے مجھے وہ تقریر یوں ویک لگی کہ وہ جو ایک ایموشنلی جس طرح سے ان کی چارج سپیچ ہوتی تھی اور اس کے ساتھ جو ایک عوام کا ایک ریسپانس ہوتا تھا, وہ جو ایک کیمسٹری ساتھ ساتھ چلتی تھی عوام کے ساتھ ان کی, وہ مجھے کل نظر نہیں آئی. خود بھی ان کو وہ نظر نہیں آیا کہ اس طریقے سے وہ موٹیویٹڈ ہیں, جذبے میں ہیں اور اس طریقے سے بات کریں. نہ عوام کی طرف سے وہ سپانٹینیس ریسپانس ساتھ ساتھ ان کو نظر آیا. یہ ایک چیز تھی جو مجھے لگی. لیکن ظاہر ہے اب یہ جو نیا نیریٹو بیچنا اور ان 11 پوائنٹس کو بیچنا
पुराने जो उनका नैरेटिव है उसको छोड़ के जिसकी बेस पर उन्हें मोबिलाइजेशन की, ये कोई आसान काम नहीं होगा। जिस तरह नसरुल्लाह साहब ने कहा कि जब वो ये मंशूर लेकर जाएंगे और 11 पॉइंट्स लेकर जाएंगे तो इनमें से 11 में से अक्सर पॉइंट वो हैं, वो गालिबन 9 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका सूबाई हुकूमतों से ताल्लुक़ है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद तो तमाम महकमे उधर चले गए हैं और वसाइल भी तमाम सूबाई हुकूमतों के पास। तो लोग इमरान खान से ये तवक्को करेंगे, जैसा कि मलिक साहब कह रहे हैं, कि आप अवाम के पास ज़रूर जाएं, आप उनको सुहाने ख्वाब ज़रूर दिखाएं, लेकिन ये भी बताएं कि आपने 5 साल में क्या किया, क्योंकि 11 में और आज में, और ये सबको बताना है, नून लीग को भी बताना है, पीपल्स पार्टी को भी, सब जवाब दें। और एक फ़र्क जो 11 और आज में है कि 11 में कोई पॉलिटिकल उनका बैगेज नहीं था, कोई गवर्नेंस की हिस्ट्री नहीं, कोई इनकम्बेंसी का बोझ नहीं था। अब आज वो उस इनकम्बेंसी के बोझ के साथ जा रहे हैं, तो उनको हर बात पे पूछा जा रहा है कि अच्छा आपने क्या कर लिया बच्चों के लिए, आपने टैक्स के रेवेन्यू के लिए क्या कर लिया, जबकि आप वहाँ पे हालत ये है कि आप बिजली और जो गैस के बिल हैं उसके जमा करने में भी सूबाई हुकूमत रुकावट डालती है। टैक्स तो आप क्या जमा करेंगे, और सूबाई हुकूमतों ने जो टैक्स लेने थे उस पर क्या किया, और आपने तमाम अपना जो करियर है, अपनी शख्सियत का करिश्मा है, वो कैंसर हस्पताल के ऊपर खड़ा किया, और आपने अपने ही उस सूबे में वज़ीर सेहत एक ऐसे आदमी को बनाया जो तंबाकू का सबसे बड़ा मर्चेंट है, जो सिगरेट बनाने वाला इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो कितनी बड़ी एक आयरनी है कि बड़ी पिक्चर आप नहीं देख सकते। तो इस तरह की बहुत सी आयरनीज़ हैं जो सामने आएंगी। मलिक साहब, कल बिलावल भुट्टो ने भी एक जलसे से खिताब किया और MQM के साबिक गढ़ में, उसको आप कैसे देखते हैं और जो कुछ उन्होंने फरमाया? देखिए, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है कराची के अंदर, ख़ास तौर पे जब कहा जा रहा था कि कराची से पीपल्स पार्टी को बहुत सेटबैक है और मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं पीपल्स पार्टी के लिए। अब चूँकि MQM खुद इतनी डिवाइड हुई है, आपने देखा कि 2 MQM पाकिस्तान के ग्रुप बन गए, PSP उससे जन्म ले चुकी, हकीकी उससे पहले मौजूद थी, तो पीपल्स पार्टी के लिए एक अच्छा वहाँ पे एक स्कोप हो सकता है। और बिलावल भुट्टो का उन एरियाज़ में जाना जिनको MQM का गढ़ कहा जा सकता था, मैं समझता हूँ एक बड़ी अच्छी कोशिश है। अगर पीपल्स पार्टी इसी तरीके से पब्लिक गैदरिंग में जाती रही, कॉर्नर मीटिंग से हट के या ड्राइंग रूम की मीटिंग से हट के, अगर बिलावल भुट्टो कराची के अंदर ख़ुद निकले और इसी तरह जलसों में जाते रहे, तो ये इस बात की काफ़ी इम्कान मौजूद हैं कि पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं कराची में अपना वोट बैंक वापस लाने में कामयाब हो सकती है। अच्छा मौका है, इमरान खान साहब गए वहाँ पे, वापस लोगों को इंगेज ना रख सके, इसलिए अगर पीपल्स पार्टी वहाँ मौजूद रहती है, लोगों को इंगेज करती है, तो इस किस्म के जलसे जारी रखती है, तो पीपल्स पार्टी उसका फ़ायदा उठा सकती है। ज़ैगम खान, कराची के अवाम इस बात पर एतबार करेंगे जो कि कल बिलावल ने कहा कि ये जो सफाई नहीं है और ये जो मसाइल हैं उसकी ज़िम्मेदार MQM है, तो पिछले 10 सालों से तो हुकूमत वहाँ पीपल्स पार्टी की है, हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की है, और पीपल्स पार्टी ने बदकिस्मती से जरदारी साहब की जो सियासत का अंदाज़ है कि अपने अपने एरियाज़ ऑफ इन्फ्लुएंस वो बांट देते हैं। सिंध के अंदर गवर्नेंस में भी हमने देखा कि सिंध को भी अंदर उन्होंने तकसीम कर दिया है। नवाज़ शरीफ के साथ जो उनके मामलात थे उसमें भी उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी, या उनका ख्याल ये था कि वो नवाज़ शरीफ को नहीं छेड़ेंगे, नवाज़ शरीफ उनको नहीं छेड़ेंगे। तो कराची में भी उन्होंने कहा कि कराची MQM का और बाकी सिंध हमारा। तो पीपल्स पार्टी ने कोई संजीदा कोशिश इस 10 साल में नहीं की कि MQM से कराची छीनने की या MQM के वोट बैंक को या कराची के अवाम तक पहुंचने की कोशिश की जाए। अब जबकि MQM का असर टूट रहा था पिछले, और ये आज की बात नहीं है, इस बात को काफ़ी वक्त हो चुका है, उसमें भी न सिर्फ पीपल्स पार्टी ने बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी और PTI को भी एक बहुत बड़ा मौका मिला था। इन्होंने भी पूरे सिंध को इन 2 जमातों ने तो नज़रअंदाज किया, PMLN ने और PTI ने, और पीपल्स पार्टी ने कराची को बहुत बुरी तरह से नज़रअंदाज किया। बज़ाहिर तो ये लगता है कि उस खला का अगर कोई फ़ायदा किसी जमात को मिलेगा तो वो पीपल्स पार्टी है, इस वजह से कि वो वहाँ मौजूद है, पेट्रनेज की पोजीशन में है। लेकिन और जमातें भी कोशिश करेंगी, और जमातें भी कोशिश करेगी। लगता ये है कि जो स्प्लिंटर ग्रुप MQM के हैं वो कुछ लेंगे और कुछ पीपल्स पार्टी को भी फ़ायदा तो होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी को जो मौका था कि वो एक रिप्लेस करने की कोशिश करती या एक मुतबादिल लाने की कोशिश करती, और उसकी एक तरीका, जैसे आपने जिसकी तरफ इशारा किया कि कराची में कुछ हालात बेहतर किए जाते, कराची की गवर्नेंस बेहतर की जाती। कराची इतना बड़ा शहर है और इतना अहम शहर है हमारे लिए, उसकी सिर्फ जिम्मेदारी जो है वो MQM पर डालना वो बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था। और
ट्रांसपोर्ट वगैरह के हवाले से अभी 10 बसें उन्होंने शुरू की हैं 10 साल के अंदर। जी, कितना बड़ा मजाक है कि एक कराची जैसे एक बस जो है वो 45 लाख से ज़्यादा लोगों के हिस्से में आती है। अब वो कोई टेक्नोलॉजी सामने आए कि कैसे आप 45 लाख लोगों को एक बस में बिठाएंगे। लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।